السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی کبھار انسان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے دل میں گھبراہٹ ہوتی ہے، کبھی اس کا دل نہیں لگ رہا ہوتا ہے کسی کام کے کرنے میں، یا اس کے دل و دماغ پر ایک بوجھ پن اس کو محسوس ہوتا ہے۔ تو آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں اور ایسا ایک ذکر بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ اس پر عمل کرنا شروع کر دو گے تو انشاءاللہ کبھی بھی آپ کے دل میں گھبراہٹ، بے چینی یا آپ کے دل و دماغ پر آپ کو بوجھ محسوس نہیں ہوگا۔ وہ ذکر کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اپنے بندوں کو کس چیز کی طرف متوجہ فرمایا، کس چیز کی ترغیب دی ہے تاکہ انسان کا دل سکون میں رہے، اس کا دل مطمئن رہے۔ لوگوں کی سب سے بڑی جو پریشانی ہے اور سب سے بڑی جو شکایت ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ہمارے دلوں کو سکون نہیں ہے۔ ہمارے دل و دماغ میں جو ہے ادھر ادھر کے خیالات یا ادھر ادھر کی باتیں جب آتی ہیں تو ہمارے دل جو ہے مطمئن نہیں ہوتے اور ہمارے دلوں پر ایک بوجھ پن محسوس ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے زندگی گزارنا بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سنو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلوں کا جو اطمینان رکھا ہے اور دلوں کا جو سکون رکھا ہے وہ اللہ رب العزت نے اپنے ذکر کے اندر رکھا ہے۔ جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے اس کا دل بڑا مطمئن رہتا ہے، وہ بڑا سکون میں رہتا ہے، اس کے دل و دماغ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سکون پیدا فرما دیتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا فرشتوں کی محفل میں، فرشتوں کی مجلس میں۔ اور پھر فرمایا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا شکر ادا کرتے رہو اور میری ناشکری نہ کرو، میری نافرمانی نہ کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو شخص ذکر کرتا ہے اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں میں، فرشتوں کی مجلس میں، فرشتوں کی محفل میں، فرشتوں کے درمیان میں ذکر کرنے والے بندے کا تذکرہ کرتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ مجھے یاد کر رہا ہے۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نام ہے، 99 نام ہے، ان ناموں سے ہمیں ذکر کرنا ہے۔ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں وہ سب پیارے نام ہیں اور وہ سارے کے سارے نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے شان کے مطابق ہے۔ ان میں سے جس لفظ کو اور جس نام سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکاریں گے تو یہ اللہ ہی کا ذکر ہوگا۔ تو آج میں آپ کو 4 نام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے پیارے نام ہیں، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، اس کا ہمیں ذکر کرنا ہے۔ اور یہ ایسا ذکر ہے اور ایسے زبردست اور ایسے پیارے نام ہیں اللہ کے کہ ان کو پڑھنے سے ہمارے دل میں بہت سکون ملے گا، بہت اطمینان ملے گا۔ انسان کی زندگی میں سب سے اہم جو چیز ہے وہ دل کا سکون ہے۔ اگر انسان کے دل کو سکون مل گیا نا تو اس کو دنیا کی ساری جائیداد اس کو حاصل ہو چکی ہے، اس کو دنیا و آسمان کے درمیان میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمام اس کو مل چکی ہے۔ اگر کسی آدمی کے پاس میں مال ہے، جائیداد ہے، زمین ہے، سب کچھ ہے، لیکن دل کا سکون نہیں ہے تو اس کے پاس بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر اس کے پاس دل کا سکون نہیں ہے تو پھر مال کا کیا مطلب؟ اس کے پاس میں دل کا اطمینان نہیں ہے، گاڑی، بنگلے، زمین، جائیداد کا کیا مطلب؟ اگر اس کے پاس میں اللہ کا ذکر ہے، دل کا سکون ہے اور صرف 2 روٹی سوکھی کھا رہا ہے، مرچی روٹی کھا رہا ہے، لیکن اس کے پاس میں اللہ کا ذکر ہے، سکون ہے، تو یہ بندہ سب سے جو ہے خوش نصیب ہے۔ تو اللہ کے ذکر کا اہتمام کیجئے گا۔ تو میں نے آپ کو بتلایا کہ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم۔ رحمان کہ وہ اللہ، وہ رحمان کہ جو بندوں کو نعمتوں سے نوازنے والا ہے، وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یا کریم وہ سب سے زیادہ اپنے بندوں پر کرم کرنے والا ہے۔ تو جس اللہ نے ہمیں ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اس سے بڑی جو ہے اللہ کی رحمت کیا ہو سکتی ہے؟ کہ وہ اللہ کہ جس نے ہمارے دلوں کے اندر ایک دوسرے انسان کی محبت رکھی ہے، اس سے بڑا رحیم کون ہو سکتا ہے؟
اس سے بڑا رحمان کون ہو سکتا ہے کہ جس اللہ نے ہمیں ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اس اللہ سے بڑا کریم کون ہو سکتا ہے؟ اس اللہ نے کہ جس نے ہمیں کھانے پینے تمام چیزوں کی جو ہے ہمیں تمام نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، اس اللہ سے بڑا کریم کون ہو سکتا ہے؟ اور جب ہم ان ناموں کا تذکرہ کریں گے، ان ناموں سے اللہ کو پکاریں گے، تو پھر اس کے بعد جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا خوش ہوتا ہے جب ہم اللہ کا نام پکارتے ہیں، اللہ کو پیارے نام سے پکارتے ہیں، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا خوش ہوتا ہے اور فرشتوں کے درمیان میں تذکرہ کرتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ مجھے یاد کر رہا ہے۔ تو میرا عزیزو، ہمیں اپنی زندگی کے اندر ذکر کا اہتمام کرنا ہے۔ اگر پرسکون زندگی چاہتے ہو، اطمینان والی زندگی چاہتے ہو، اپنی زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے ہو، اگر اپنی زندگی کا لطف اٹھانا چاہتے ہو، اگر اپنی زندگی سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہو، اگر اپنی زندگی کا مزہ چکھنا چاہتے ہو، تو یہ سب کچھ اللہ کے ذکر کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ جتنا ہم اللہ کا ذکر کریں گے اتنا ہی ہم اپنی زندگی سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو بھی جو ہے اس کی ترغیب دی ہے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ ہاں، آپ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوئیے، اللہ کا ذکر کیجئے، اللہ کے سامنے جھکیے، اللہ کے سامنے سجدہ کیجئے، اللہ کو یاد کیجئے۔ اسی طریقے سے دنیا کے اندر زمین و آسمان کے درمیان میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، تمام کی تمام مخلوقات اپنی اپنی زبان میں، اپنی اپنی بولی میں اللہ کا ذکر کرتی ہے، اللہ کو یاد کرتی ہے۔ تو میرے عزیزو، اگر ہمیں اپنی زندگی کا سکون حاصل کرنا ہے تو ہمیں اللہ کا ذکر کرنا ہوگا۔ تو اللہ کا ذکر کرنے کی جو ہے اپنا ایک معمول بنائیے۔ عصر کی نماز کے بعد، عصر سے لے کر کے مغرب کے درمیان کا جو وقت ہے، یا مغرب سے لے کر کے عشاء کے درمیان کا جو وقت ہے، اگر اس وقت میں آپ کو فرصت نہیں ہے تو عشاء کے بعد میں، لیکن سب سے افضل اور سب سے بہترین جو وقت بتلایا گیا اور جس کی سب سے زیادہ فضیلت ہے وہ عصر کے بعد کی ہے۔ عصر سے لے کر کے مغرب تک اپنے اس وقت کو جو ہے معمولات میں لگائے۔ فجر کی نماز کے بعد کا جو وقت ہے اس وقت کو جو ہے معمولات میں لگائے، ذکر و اذکار میں لگائے۔ یہ دو وقت سب سے بہترین اور سب سے افضل ہے۔ اگر ان میں آپ کو وقت نہیں ملتا تو دوسرے اوقات میں اللہ کا ذکر کرنے کا اپنا ایک معمول بنائیں، اور پھر دیکھیں کہ آپ کی زندگیوں میں کتنا لطف اور کتنا مزہ آ رہا ہے اور کتنا سکون مل رہا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنا ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔